شامل عبادت ہے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون صدق الله العظيم۔ محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، قرآن پاک کے 18ویں پارے کی سورہ نور کی 2 آیتیں ہمارے سامنے تلاوت کی گئی، آیت نمبر 30 اور آیت نمبر 31۔ ان دونوں آیتوں میں بھی اللہ تعالیٰ نے بہت سے اہم احکام کو اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے۔ ان آیتوں سے پہلی والی آیتوں میں، جیسا کہ پچھلی مجلس میں ہم نے تفصیل سے سنا، اللہ تعالیٰ نے اس حکم کو ذکر فرمایا تھا کہ بغیر اجازت کے کسی کے گھر میں داخل نہیں ہو سکتے ہیں۔ اور جیسا کہ شروع میں بتایا کہ سورہ نور اللہ تعالیٰ نے اس لیے اتاری ہے تاکہ سماج میں نور پیدا ہو، سماج میں جو گندی غلط باتیں، غلط کام جو پھیلتے ہیں، زنا وغیرہ کی جو عادتیں پڑتی ہیں اور جو برائیاں معاشرے میں پھیلتی ہیں، ان کو دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس سورت کو نازل فرمایا ہے۔ پاک دامنی، عفت اور عصمت اور اپنی شرم کے ساتھ، اپنی نگاہوں کے جھکانے کے ساتھ کس طرح رہنا، ان سب امور کو اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں ذکر فرمایا ہے۔ تو جیسے پچھلی مجلس میں یہ بات آئی تھی کہ بلا اجازت کسی کے گھر میں داخل ہونا یہ بے حیائی کو پھیلاتا ہے، اور اس طرح فری ہو جانا اور بغیر کسی کی اجازت کے اس کے گھر میں داخل ہونا نتیجے میں آدمی کو زنا تک، بدکاری تک پہنچاتا ہے، برے کام تک پہنچاتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے آگے ایک اور حکم بھی ذکر کیا کہ اپنی نظروں کو جھکائے رکھنا چاہیے، کیونکہ نظروں کو اٹھا کے رکھنا، اپنی نگاہوں کو آوارہ رکھنا، اللہ کی منع کی ہوئی چیزوں کو دیکھنا، یہ بھی آدمی کو زنا تک پہنچاتا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے پہلی آیت کریمہ، یعنی ابھی جو 2 آیتیں تلاوت کی گئی، اس میں پہلی آیت میں اللہ نے مومن مردوں کو، ایمان والے مردوں کو خطاب کر کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا
قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ویحفظوا فروجهم، اے نبی ایمان والے مردوں سے تم کہو کہ وہ اپنی نظروں کو نیچے رکھا کریں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کیا کریں، ذالک ازکا لہم، یہی ان کے لیے بڑا پاکیزہ طریقہ ہے، ان اللہ خبیر بما یصنعون، یقیناً جو کام وہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کو اس کی پوری خبر ہے۔ ایک اسلام کا ایک اصول یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ اسلام اگر کسی چیز سے منع کرتا ہے تو منع کرنے کے ساتھ ساتھ وہ ان سارے راستوں کو بھی بند کر دیتا ہے جو راستے اس جرم تک پہنچانے والے ہیں۔ اور حکومتی قوانین اور دنیا کے قوانین میں اور اسلام کے قانون میں یہی فرق ہے۔ ہمارے یہاں ملک میں اس طرح کے قوانین بنائے جاتے ہیں، مثلا یہ قانون بنا دیا گیا کہ گٹکا کوئی نہیں کھا سکتا، لیکن جو گٹکے کی کمپنیاں ہیں وہ سرے عام چلتی رہے گی، ان کو نہیں بند کیا جاتا ہے۔ پلاسٹک کی تھیلی آپ استعمال نہیں کر سکتے ہیں، دکان والوں پر ریٹ پڑتی ہے، پلاسٹک کی تھیلی استعمال کرتے ہیں ان پر جرمانہ لگایا جاتا ہے، لیکن سرکار چلانے والوں کو، انتظامیہ کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ تھیلیاں پلاسٹک کی کن کمپنیوں میں بن رہی ہیں، کبھی ان کمپنیوں کے خلاف ایکشن نہیں لیا جاتا۔ سگریٹ پر لکھا جاتا ہے کہ یہ آپ کی صحت کے لیے ہانیکارک ہے، کینسر ہو سکتا ہے، لیکن جن جگہوں سے یہ بن کر آتی ہے اس پر کوئی قدغن نہیں لگایا جاتا، اس پر کوئی روک نہیں لگائی جاتی۔ اسلام ایسا نہیں کرتا ہے، اسلام یہ کہتا ہے کہ اگر یہ چیز منع ہے تو اس حرام، اس گناہ کبیرہ، اس بڑے گناہ تک پہنچانے والے جتنے چھوٹے چھوٹے راستے ہیں وہ بھی اسلام بلاک کر دیتا ہے، وہ بھی بند کر دیتا ہے۔ مثلا اسلام نے یہ کہا کہ بت پرستی نہیں کر سکتے، بت کے سامنے ماتھا نہیں ٹیک سکتے ہیں، اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی پوجا اور پرستش نہیں کر سکتے ہیں، تو وہاں تک پہنچانے کے جتنے راستے تھے وہ بھی بند کیے۔ اسلام میں تصویر بنانا، فوٹو کھینچنا وہ کیوں منع ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ یہ تصویر، یہ فوٹو کسی زمانے میں ایک قوم کو تصویر سے اٹھا کر بت تک اور بتوں کے سامنے پوجا تک لے کر، حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں ایسا ہوا تھا۔ تو یہ تصویر بنانا یہ دراصل آئندہ وہ اسٹیچو بنائے گا، پھر وہی اسٹیچو آئندہ وہ کفر کی شکل اختیار کر جائے گا۔ اسی طرح مسلمانوں کو حکم ہے کہ صبح جب سورج نکلتا ہے تو سورج جس وقت نکلتا ہے اس وقت عبادت نہیں کرنی، اور سورج جب ڈوبتا ہے اس وقت عبادت نہیں کرنی، حتیٰ کہ سجدہ تلاوت کرنے سے بھی علماء روکتے ہیں کہ اس وقت میں آپ مت کرو، نفل نماز بھی پڑھنے سے منع، قضا نماز بھی پڑھنے سے منع کیا جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ سورج کی اگنے کا وقت اور سورج کے ڈوبنے کا وقت یہ وہ وقت ہے جس میں سورج کی پوجا کرنے والے اس وقت میں سورج کی پوجا کرتے ہیں۔ مسلمان تو اللہ کی عبادت کرتا ہے، وہ اللہ کے سامنے جھکتا ہے، لیکن صورت دونوں کی ایک جیسی لگتی ہے کہ یہ بھی پرستش کر رہا ہے کسی کی، یہ مسلمان اللہ کو سجدہ کر رہا ہے، لیکن کہیں کسی کو یہ نہ دھوکہ لگ جائے کہ یہ بھی ہماری طرح سورج کے سامنے اور سورج کو دیوتا مان کر اس کے سامنے جھکتا ہے، سوریہ نمسکار کرتا ہے، تو کہیں کسی کو مسلمان کا رکوع دیکھ کے یہ دھوکہ نہ ہو جائے، اس لیے مسلمان کو منع کیا ہے کہ ان دو وقت میں آپ عبادت نہیں کریں گے۔ تو بت پرستی سے منع کیا تو بت پرستی تک لے جانے والے جتنے راستے تھے وہ راستے بھی اللہ تعالیٰ نے بند کر دیے، ان سے بھی منع کر دیا۔ شراب سے اللہ نے منع فرمایا ہے، شراب پینا اجازت نہیں ہے، شریعت میں گناہ کبیرہ ہے۔ تو شراب تک پہنچانے والے جتنے راستے تھے، مثلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شراب بنانے والا، شراب بنا کر اس کو بیچنے والا، پھر وہ جہاں بیچا جا رہا ہے اس کا کاروبار کرنے والا، پھر وہ جو ویٹر اٹھا کر وہاں بندے تک پہنچاتا ہے وہ شخص، شراب کا حساب کتاب رکھنے والے، 10 لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب کے بارے میں گنوائے ہیں کہ یہ سب کے سب اللہ کی لعنت کے مستحق ہیں۔ حالانکہ پی تو ان 10 میں سے ایک ہی رہا ہے، لیکن وہ 10 وہ ہیں جو اس پینے والے کے لیے راستہ بنا رہے ہیں، اور اس تک وہ شراب کا جو اللہ نے منع فرمایا ہے اس کا گلاس اس تک پہنچانے کے جو لوگ بھی اس کے آس پاس سبب بنتے ہیں
ان سب پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی لعنت فرمائی ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ شراب حرام ہے، تو شراب تک پہنچانے کے جتنے راستے ہیں ان راستوں کو بھی شریعت نے روک دیا ہے۔ ایسے ہی زنا بھی حرام ہے، بدکاری بھی حرام ہے، برے کام کرنا بھی حرام ہے، تو برے کام تک پہنچانے کے جتنے راستے تھے وہ بھی منع کر دیے۔ جیسے ایک راستہ تھا کسی کے گھر میں بغیر اجازت کے داخل ہونا، ایسے ہی ایک راستہ ہے نگاہوں کا آوارہ ہو جانا، کہیں بھی اللہ کی منع کی ہوئی چیزوں، نامحرم عورتوں، اجنبی عورتوں، اپنی عمر کی لڑکیوں کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھنا، ان پر بری نظر ڈالنا، اس کو شریعت نے منع کیا ہے۔ اور اسی کا اللہ نے اس آیت میں حکم فرمایا کہ نبی جی آپ مومنین سے کہہ دیجئے یغضوا من ابصارہم کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھے، اور آگے بھی اللہ نے فرمایا وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کریں۔ دونوں میں کیا جوڑ ہے؟ علماء نے کہا ہے دونوں میں جوڑ یہ ہے کہ جس کی نگاہیں گندی ہو جاتی ہے اس کی شرمگاہ بھی محفوظ نہیں رہتی ہے۔ اسٹارٹ یہاں سے ہوتا ہے، شروع یہاں سے ہوتا ہے، آدمی بد نظری کا عادی ہوتا ہے اور اس کا اینڈ اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ زنا میں گرفتار ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے شروع کا اور آخر کا ذکر فرما کے پیغام دیا کہ اس بیچ بھی جتنے کام ہوتے ہیں وہ سب بھی منع ہے۔ نظریں لڑ جانے کے بعد پھر چیٹنگ، پھر آپس میں بات کرنا، پھر تنہائی میں ملنا، پھر گناہ کے یہ درمیان کے جتنے مرحلے ہیں وہ سب بھی اس آیت میں آ گئے۔ تو اللہ نے اس آیت میں شروع کا اور اخیر کا مرحلہ ذکر فرمایا ہے کہ دیکھو ابتدا یہاں سے ہوگی اور انتہا یہاں سے ہوگی۔ جیسے یہ شروع والا حرام ہے، یہ آخر والا حرام ہے، درمیان کے سارے کام بھی حرام ہیں، اور ابتدا اس کی ہوتی ہے نظر سے۔ بد نظری، بد نگاہی، جس کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں شیطان کے زہریلے تیروں میں سے ایک تیر بتایا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا النظر سہم مسموم من سہام ابلیس۔ پرانے زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ اگر کسی کو تیر، جو تیر بنائے جاتے تھے وہ تیر مارے، اور وہ تیر اگر سائڈ سے تھوڑا سا لگ کے نکل گیا، تھوڑا سا یعنی رگ میں نہیں گھسا، ہلکا سا لگ کے کہیں سے گلے کے پاس سے یا کسی بھی جگہ تھوڑا سا ہلکا سا لگ کے گزر گیا تو سامنے والے کو زیادہ نقصان نہیں ہوتا تھا۔ لیکن جب کسی کو جان سے مارنا ہوتا تھا تو وہ زہریلے تیر، وہ تیر کو زہر کے اندر، اس کی نوک کو زہر کے اندر ڈبا کر رکھتے تھے تاکہ جیسے ہی لگے، ہلکا سا بھی لگے تو وہ اس تیر پر لگا ہوا زہر اس بندے کے جسم میں سرایت کر جائے گا، پورے جسم میں پھیل جائے گا، اور اس بندے کے باقی رہنے کے، زندہ رہنے کے چانسز نہیں رہے گا۔ تو وہ زہر میں تیر کو بجھاتے تھے اور پھر زہر میں بجھایا ہوا تیر وہ دشمنوں کو مارتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث پاک میں فرمایا کہ بد نظری شیطان کا تیر نہیں ہے، شیطان کے زہریلے تیروں میں سے ایک تیر ہے، یعنی یہ جس کو لگ جاتا ہے اس کی عبادت کا نور ختم کر دیتا ہے۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ جس کو بد نظری کی عادت ہو جاتی ہے اس کی عبادت میں سے لذت ختم ہو جاتی ہے، اس کو پھر قرآن پڑھنے میں مزہ نہیں آتا، فارمولیٹی کے لیے وہ مسجد میں آتا ہے، وہ عادت کے طور پر 5 وقت کی نماز ہے، لیکن اس کو لطف نہیں آتا۔ کیوں لطف نہیں آتا؟ کیونکہ عبادت اور گناہ یہ دونوں ساتھ میں نہیں ہو سکتے ہیں۔ تو وہ عبادت کے ساتھ گناہ کرتا ہے تو عبادت کا جو نور دل میں آتا ہے گناہ کرنے کی وجہ سے، بد نظری کرنے کی وجہ سے وہ نکل جاتا ہے اور پھر عبادتوں میں دھیان نہیں لگتا۔ اور حدیث میں تو یہاں تک فرمایا کہ جو بد نظری کرتا ہے اس کے چہرے کا نور ختم ہو جاتا ہے، اور اس کے مقابلے میں جو شخص، یہ جو ابھی حدیث میں نے سنائی کہ النظر سہم مسموم من سہام ابلیس، کہ بد نظری شیطان کے زہریلے تیروں میں سے ایک تیر ہے، اسی حدیث میں آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَمَن تَرَكَهَا مَخَافَتِي، جو میرے ڈر یعنی اللہ کے ڈر سے بد نظری کے اس بری عادت کو چھوڑ دے گا، اللہ رب العزت کا وعدہ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اس کے بدلے میں اس کو ایمان کی مٹھاس دوں گا۔ ایمان کی مٹھاس کا کیا مطلب ہے؟ ایمان کی مٹھاس کا مطلب یہ ہے کہ آدمی کھینچا کھینچا عبادتوں کی طرف آئے گا، آدمی کا مسجد میں زیادہ دل لگے گا، گناہوں کے اڈوں میں اور گناہوں کی جگہ پر اور مسجد سے باہر اس کا دل کم لگے گا، عبادتوں میں اس کو مزہ آئے گا،
تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اللہ کے لیے بد نظری کی اس بیماری کو چھوڑ دیتا ہے، توبہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو سجدے کی لذت عطا فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو عبادتوں کی لذت عطا فرماتے ہیں۔ اور پھر حدیث میں یہ بھی آیا ہے کہ جو شخص بد نظری کرتا ہے تو دیکھنے والا بھی اللہ کی لعنت کا شکار ہوتا ہے، اور جس کو دیکھا جا رہا ہے، یعنی جو عورت، جو لڑکی جو جان بوجھ کر اپنے کو دکھانے کے لیے باہر نکلی ہے، اس پر بھی اللہ کی لعنت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ، اللہ تعالیٰ نے دیکھنے والے کو بھی اور جس کو دیکھا جا رہا ہے، جو اپنے آپ کو دکھانے کے لیے باہر آئی ہوئی ہے، دونوں پر اللہ تعالیٰ نے لعنت فرمائی ہے۔ اور اللہ کی لعنت اتنی بری چیز ہے، اتنی بری چیز ہے۔ لعنت کا مطلب ہے اللہ کی رحمت سے دور ہو جانا، پھٹکار دیا جانا، مردود ہو جانا۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر سے آ رہے تھے، کسی صحابی کا کوئی اونٹ تھا، تو وہ اونٹ پر سوار تھے، اونٹ کچھ پریشان کر رہا ہوگا، تو ان کے منہ سے نکلا کہ اللہ کی تجھ پر لعنت ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو فرمایا بھائی جلدی سے اس اونٹ کو قافلے سے الگ کرو، یہ لعنت والا اونٹ یہاں رہے گا، اللہ کی رحمت یہاں نہیں اترے گی، کہیں ہم مصیبت کے شکار نہ ہو جائیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو الگ کروایا۔ تو لعنت بہت بری چیز ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ، کہ دیکھنے والا اور جس کو دیکھا جا رہا ہے دونوں اللہ کی لعنت کے شکار بنتے ہیں۔ اور قیامت میں اس کے لیے کیا عذاب ہے؟ حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہوئے کسی نامحرم عورت پر نظر ڈالتا ہے، بد نظری کرتا ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی آنکھ میں پگھلا ہوا سیسا ڈالیں گے۔ آج آنکھ میں ہلکا سا کوئی چھوٹا سا کچرا، ایک بال بھی چلا جاتا ہے تو آدمی بے چین ہو جاتا ہے۔ کل قیامت کے دن جن کی نگاہیں صحیح استعمال نہیں ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ ان کی آنکھوں میں پگھلا ہوا سیسا ڈالیں گے۔ اللہ میری آپ کی حفاظت فرمائے، اور اس دن سے پہلے آج ہی اس برائی سے توبہ کر کے اپنی آخرت بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم یہ سمجھے کہ ہم کو کوئی نہیں دیکھ رہا، ہم یہ سمجھے کہ ہمارے ساتھ چلنے والا ہمارا، کیونکہ بد نظری تو ایسا گناہ ہے کہ ساتھ چلنے والے دوست کو کیا، پڑوس میں بیٹھے ہوئے باپ کو بھی معلوم نہیں ہوتا ہے کہ بیٹے نے کہاں نظر ڈال دی، بیٹے کو معلوم نہیں ہوتا ہے کہ باپ نے کیا دیکھ لیا۔ تو بد نظری ایسا گناہ ہے جس کا کرنا بہت آسان ہے، اس لیے اپنے آپ کو اس سے بچانا چاہیے، اور یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا۔ جیسے ہم کہیں جاتے ہیں تو یہ دیکھتے ہیں کہ ہر وہاں لکھا ہوتا ہے کہ آپ سی سی ٹی وی کیمرے کی زد میں، یعنی آپ پر کیمرہ فوکس کر رہا ہے۔ ایسے ہر وقت اللہ تعالیٰ کا بھی کیمرہ ہمارے ساتھ لگا ہوا ہے۔ اللہ نے قرآن پاک میں ایک جگہ خاص طور پر ارشاد فرمایا کہ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، اللہ تعالیٰ آنکھوں کی خیانت کو جانتا ہے۔ تو مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے کہ یہاں کیوں اللہ نے ہاتھ کی خیانت نہیں فرمایا، دوسری کسی عضو کا ذکر نہیں فرمایا، کیونکہ آنکھ سے بد نظری کرنا اتنا چھپا ہوا ہوتا ہے کہ پڑوس والے کو بھی معلوم نہیں ہوتا۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ آنکھوں کی چوری کو بھی اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، اور جو کچھ تم دل میں چھپاتے ہو اس کو بھی اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کے خوف سے اپنے آپ کو اس گناہ سے بچانا چاہیے، اور اس کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے۔ اس سے ہاں یہ ضرور ہے کہ حدیث میں یہ بھی مضمون ملتا ہے کہ اگر آپ کہیں سے جا رہے ہیں اور اچانک کسی نامحرم عورت پر، کسی اجنبی عورت پر، کسی لڑکی پر آپ کی نظر پڑ گئی، آپ فوراً اپنی نظر ہٹا دو۔ پہلی نظر جو بغیر ارادے کے پڑی ہے وہ معاف ہے، پہلی نظر جو بغیر ارادے کے پڑی ہے وہ معاف ہے۔ ہاں اس کے بعد ارادہ کر کے دوسری مرتبہ نہ دیکھیں۔ حدیث میں حضرت علی رضی اللہ عنہ سے بھی یہ مضمون ہے، اور جریر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے بھی یہ مضمون ملتا ہے کہ اگر کسی نامحرم عورت پر نظر پڑ جائے تو فوراً اپنی نگاہ کو اس کی طرف سے پھیر لیں۔ تو پہلی نظر معاف ہونے کا مطلب ہے بغیر ارادے کی، ایسا نہیں ہے کہ ارادے کے ساتھ۔ بعض لوگ اس کو غلط سمجھتے ہیں کہ پہلی نظر معاف ہے، سو وہ دنیا کی ساری عورتوں کو پہلی نظر سے دیکھتے ہیں، ایسا نہیں۔
پہلی نظر معاف ہونے کا مطلب ہے بغیر ارادے کے اگر کسی عورت پر آپ کی نظر پڑ گئی تو معاف ہے. اس کے بعد دوسری مرتبہ ارادے کے ساتھ اس لڑکی کو دیکھنا، عورت کو، نامحرم عورت کو دیکھنا، یہ آدمی کو گناہ میں ڈالنے والا ہے. ہمارے حضرت مفتی احمد صاحب خان پوری دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ پہلی نظر معاف ہے لیکن اس کا نقصان تو ہوگا. اس لیے چاہیے کہ اپنی نظروں کو قرآن حکیم کی اس آیت کے مطابق نیچے رکھے تاکہ پہلی نظر کا مسئلہ بھی نہ پڑے. پہلی نظر غلطی سے، بھول سے اڑ گئی، معاف ہے، گناہ نہیں ہوگا، لیکن اس برائی کا اثر آپ کے دل میں ضرور آئے گا. جیسے کسی نے بھول سے زہر کھا لیا، تو کھایا تو بھول سے ہے، تو زہر یہ نہیں سمجھتا کہ بھول سے کھایا گیا، وہ تو جسم میں اندر جا کے اپنا کام کرے گا. غلطی سے کسی کو گولی مار دی، گولی کو نہیں معلوم ہے غلطی سے چلی ہو کہ جان بوجھ کر چلے، وہ اپنا کام کرے گی. نظر اگر آپ کی غلطی سے اٹھ گئی، معاف ہے، اللہ کے یہاں کوئی گناہ نہیں ہوگا، لیکن اس نظر کے اٹھنے سے آپ کے دل میں جو اندھیریاں آنی تھی وہ تو آ جائے گی. اس لیے اپنے آپ کو اس سے بچانے کا اہتمام کرنا چاہیے. ہمارے بڑے حضرت حکیم الامت حضرت عباس تھانوی رحمۃ اللہ علیہ تو اتنا اپنے آپ کو بچاتے تھے، اتنا بچاتے تھے. وہ فرماتے تھے کہ جب ٹرین اسٹیشن پر کھڑی ہو اور سامنے دوسری ٹرین آئے تو آپ اس کی کھڑکی کی طرف بھی مت دیکھو. اس لیے کہ ٹرینیں جب ایک ٹرین جاتی ہے اور دوسری ٹرین آتی ہے تو کھڑکی پر اگر آپ دیکھیں گے تو وہاں بہت ساری عورتیں، ہو سکتا ہے کوئی بے پردہ بیٹھی ہو، اور آج کل تو ساری عورتیں بے پردہ ہوتی ہیں. آپ کھڑکی، آپ کا ارادہ ان کو دیکھنے کا نہیں، آپ کا ارادہ تو اسٹیشن پر یا باہر جو بھی منظر ہے اس کو دیکھنے کا. لیکن سامنے سے اگر ٹرین گزرے گی اور اس ٹرین کی کھڑکی پر اگر کوئی نامحرم، کوئی اجنبی عورت ہوگی، اس پر آپ کی نظر پڑے گی، چاہے آپ کا ارادہ نہیں ہے لیکن وہ نظر پڑے گی، وہ آپ کو نقصان پہنچائے گی. اس لیے اس سے اپنے آپ کو بچانے کا خصوصی اہتمام کرنا چاہیے. اللہ کے نیک بندے اپنے آپ کو بہت زیادہ اس سے بچانے کا اہتمام کرتے تھے. اور حدیث میں یہ بھی ہے، عفو تعفو نساءکم، تم پاک دامن رہو، تمہاری عورتیں پاک دامن رہیں. ایک سونار کا واقعہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ ایک سونار ایک مرتبہ، وہ بہت نیک تھا، اس کی بیوی بھی بڑی نیک اور بہت اچھی اخلاق والی، اللہ کی عبادت گزار متقیہ عورت تھی. ایک مرتبہ وہ رات کو گھر آیا تو بیوی رو رہی. پوچھا کیا ہوا، کیوں رو رہی ہو؟ وہ جو ہمارا نوکر ہے جس کو ہم نے بچپن سے پالا ہے، آج وہ پتہ نہیں سبزی لے کر بازار سے آیا، میں نے دروازے کی اوٹ سے اس کے پاس سے سبزی کی تھیلی لینے کا ارادہ کیا تو اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور میرے ہاتھ کو شہوت کے ساتھ غلط ارادے سے اس نے میرے ہاتھ کو چھوا. تو وہ سنا رو پڑا. تو اس نے کہا کہ آپ کیوں رو رہے ہو؟ کہا میں تو اس لیے رو رہا ہوں کہ آج مجھ سے بھی ایسی غلطی ہوئی، اور میں نے ہمیشہ میں کسی عورت کو، چونکہ وہ سونا بیچتا تھا، کبھی چوڑیاں نہیں پہناتا ہوں، لیکن آج ایک عورت نے کہا وہ بہت خوبصورت تھی تو میں نے غلط ارادے سے اس کو چوڑیاں پہنا دی. اس وقت میری نیت ٹھیک نہیں تھی، اس کا اللہ تعالیٰ نے یہ اثر ظاہر فرمایا. ابن حجر ہیثمی ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں، انہوں نے اپنی کتاب الزواجر میں یہ قصہ لکھا ہے کہ ایک مرتبہ ایک بادشاہ نے اپنی بیٹی کو باندی کے ساتھ بھیجا اور بیٹی کے چہرے پر سے پردہ اور سر پر سے اوڑھنی ہٹوا دی، اور باندی سے کہا کہ اس کو پورے بازار میں گھما کر لاؤ، اور یہ مت کسی کو بتانا کہ یہ بادشاہ کی بیٹی ہے. لوگوں کو معلوم نہیں تھا کہ یہ بادشاہ کی بیٹی ہے، اور اگر کوئی حرکت کرے، چھیڑے تو کچھ جواب مت دینا. تو وہ باندی لے کر گئی اور انہوں نے بازار میں اس کو گھمایا، کسی نے کچھ نہیں کیا. ایک دم جب محل کے دروازے کے پاس آئے تو وہاں جو چوکیدار تھا اس نے ایک دم سے کھڑے ہو کے اس بادشاہ کی بیٹی کو کس دے دیا، بوسہ دے دیا. چونکہ بادشاہ نے منع کیا تھا کہ کسی کو کچھ کہنا نہیں ہے. جب وہ باندی واپس آئی، پوچھا کیا ہوا، تو پورے بازار میں پورا راؤنڈ لگایا، کسی نے کچھ نہیں کیا، البتہ دروازے کے پاس گیٹ پر یہ واقعہ ہوا. تو بادشاہ نے کہا اللہ کا شکر ہے، اللہ کا احسان ہے کہ اتنے میں ہی نمٹ گیا. میں نے الحمدللہ اپنی زندگی میں کبھی کسی نامحرم عورت کے ساتھ کوئی غلط حرکت نہیں کی. ہاں، ایک مرتبہ ایک عورت کو میں نے کس دیا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کا بدلہ مجھ کو میری بیٹی کی اس واقعے کی شکل میں لوٹا دی. ضروری نہیں ہے ایسا ہو، لیکن قدرت کا دستور یہ ہے کہ آپ اگر کسی کے ساتھ برا کرتے ہیں تو آپ کے ساتھ بھی، جیسے ماں باپ میں کہا جاتا ہے کہ بیٹے اگر ماں باپ کی نافرمانی کریں گے تو ان کی اولاد ان کی نافرمانی. یہ جو حدیث ہے عفو تعفو نساءکم،
اس میں آگے یہی ہے کہ تم اپنے ماں باپ کی فرما برداری کرو، کل کو تمہاری اولاد تمہاری فرما برداری کرے گی۔ تو یہ گنبد کی صدا ہے، ہم آواز دیں گے ویسے ہی پلٹ کر آئے گی۔ تو آدمی کو اس کا خیال رکھنا چاہیے، اپنے آپ کو خوب جو ہے وہ گناہوں سے اور خاص کر کے اس بد نظری والے گناہ سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ اور ایسا نہیں کہ شریعت میں دروازے بند ہیں، اگر کسی سے کوئی حرکت ہو گئی، کبھی آنکھ جو ہے وہ بے قابو ہو گئی، تو اس کے بعد کوئی نیکی کا کام کرنا چاہیے۔ قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتی ہیں۔ تو آدمی اگر کوئی گناہ ہو گیا تو زیادہ نیکی کرے تو نیکی کی برکت سے وہ گناہ اللہ تعالیٰ مٹا دیں گے۔ علامہ یافعی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک آدمی کا قصہ لکھا ہے کہ وہ جب بھی کوئی گناہ کرتا تھا، خاص کر کے یہ شہوت کے اور گندے کام کرتا تھا، اس کو اپنی ڈائری میں لکھ دیتا تھا۔ ایک مرتبہ وہ اسی غلط کام کے ارادے سے نکلا، ایک عورت کو اس نے سامنے سے ایک عورت کو پیشکش کی، وہ عورت تیار ہو گئی۔ جب وہ اپنے کمرے میں لے کر تنہائی میں اس عورت کے پاس پہنچا، وہ عورت رونے لگی۔ اب تو خود اپنی مرضی سے آئی ہے، میں نے تجھ پر کوئی زبردستی نہیں کی، تو کیوں رو رہی؟ کہا نہیں، میں ایسی عورت نہیں ہوں، میں ایسا کام نہیں کرتی ہوں، یہ تو 3 دن سے میرے بچوں نے کچھ کھایا نہیں ہے، اس کی مجبوری میں نے کبھی کسی مرد کے ساتھ اس طرح کا غلط کام نہیں کیا۔ اس کے دل میں رحم آ گیا اور اس نے اس کو وہ پیسے بھی جو طے ہوئے تھے، وہ پیسے بھی اس کے پاس سے نہیں لیے اور اس کو ایسے ہی جانے دیا، اس کو ہاتھ نہیں لگایا۔ گھر آیا، گھر آ کر اس نے اپنی ماں کو یہ قصہ سنایا۔ تو ماں نے کہا کہ بیٹا تو ہمیشہ وہ اپنے اس میں ڈائری میں اپنے سارے گناہ لکھا کرتا تھا، آج ایک نیکی کا کام کیا ہے وہ بھی لکھ لے۔ اس نے وہ ڈائری کھولی، اتفاق سے وہ پوری ڈائری بھر گئی تھی، کہیں بھی جگہ نہیں تھی۔ ماں نے کہا اوپر ہی لکھ لے، کہیں اوپر صفحے کے اوپر جگہ خالی ہوتی ہے یا سائڈ میں کہیں جگہ خالی ہو، ٹیڑھا ہی صحیح، وہاں لکھ لے۔ اس نے لکھ لیا۔ اتفاق سے اسی رات اس کا انتقال ہو گیا، اور صبح جب وہ ڈائری کھول کر دیکھی تو اس میں کوئی گناہ لکھا ہوا نہیں تھا، بس یہی ایک نیکی لکھی ہوئی تھی کہ ایک عورت کے لیے اس نے اپنی خواہش پوری نہیں کی اور اس کو چھوڑ دیا اللہ کے خوف سے، صرف وہی ایک نیکی لکھی ہوئی تھی۔ اور ساتھ میں یہ آیت لکھی ہوئی تھی ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں برائیوں کو کھا جاتی ہیں، وہ برائیاں ختم ہو جاتی ہیں، گناہ ختم ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ جہاں اگر کوئی گناہ ہو جائے فوراً اس کے بعد کہیں نیکی آدمی کو کر لینی چاہیے۔ اگر بد نظری کی عادت نہیں چھوٹتی ہے تو آپ اپنے اوپر شرط لگا دیں کہ جب بھی بد نظری ہوگی میں پاؤں مارا پڑوں گا۔ اور بد نظری صرف اس دنیا میں نہیں، ہمارے یہاں تو ڈیجیٹل دنیا بھی ہے، وہاں بھی اگر کسی نامحرم عورت کو دیکھا جاتا ہے اس کا بھی گناہ ہے، وہ بھی شریعت کی نظر میں۔ یہ موبائل تو آج کے زمانے میں، پرانے زمانے میں فقہاء نے لکھا ہے، مفتیان نے لکھا، علماء نے، کہ آپ کسی جگہ بیٹھے ہوئے ہیں، درخت کی آڑ ہے، سامنے پانی ہے، پانی میں بیٹھ کر آپ وضو کر رہے ہیں یا بیٹھے ہیں وہاں، اور اس طرف درخت کے اس طرف کوئی عورت کھڑی ہے اور اس عورت کی پرچھائی پانی میں گر رہی ہے، تو آپ پانی میں وہ پرچھائی بھی نہیں دیکھیں گے۔ آئینے میں آپ عورت کو نہیں دیکھ رہے لیکن اس آئینے میں اس روم کمرے میں بیٹھی ہوئی کوئی اجنبی عورت، کوئی اجنبی لڑکی نظر آ رہی ہے تو آپ اس کو نہیں دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ موبائل میں جو تصویریں ہوتی ہیں وہ بھی تو اسی طرح کا ایک عکس ہے، وہ بھی ایک چھاپ ہے۔ تو اس کو اسی طرح راستوں پر سائن بورڈ لگے رہتے ہیں، لباس کے، زیورات کے، طرح طرح کے سائن بورڈ لگے ہوئے، ان کو بھی نہیں دیکھ سکتے۔ بلکہ علماء نے لکھا ہے کہ زندہ عورت کو، زندہ لڑکی کو دیکھنے کے مقابلے میں اخبار میں یا اس طرح کے سائن بورڈ پر اس طرح کی جگہوں پر بد نظری کرنے کا وبال زیادہ ہے، کیونکہ زندہ عورت میں تو اس کو ڈر ہوتا ہے کہ اگر وہ دیکھے گی تو اس کو اپنی نگاہ پھیرنی پڑتی ہے، یا یہ جھگڑا ہو جانے کا اندیشہ ہوتا ہے، کچھ نہ کچھ اس کو خطرہ لگا رہتا ہے، یا پھر وہ ہمیشہ اس کے سامنے نہیں رہتی ہے، وہاں سے نکل جاتی ہے۔ لیکن اخبار میں جو تصویر آپ کے سامنے، پورتی کی جو تصویر آپ کے سامنے ہے، آپ کے موبائل میں اسکرین پر جو تصویر ہے، یا آپ جہاں سے گزر رہے وہ تصویر تو پلٹ کر آپ کو کوئی جواب دینے والی نہیں ہے، وہ تو کوئی ایکشن نہیں۔ تو اس میں آدمی، بلکہ موبائل کی اسکرین پر جب زندہ عورت کو تو آدمی ایک نظر سے زندہ لڑکی کو دیکھ سکتا ہے، لیکن اسکرین پر جو نظر آتی ہے ہمارے نوجوان زوم کر کے دیکھتے ہیں اس کو، ہر طرح سے ہر جہت سے اس کو دیکھا جا سکتا ہے۔ تو اس میں گناہ کا وبال زیادہ ہے، گناہ کا نقصان اس میں زیادہ ہے، وہ وہاں زندہ عورت نہیں ہے لیکن نقصان زیادہ ہے۔ پھر ویڈیوز میں، سب میں، ان سب کا یہی حکم ہے کہ
کہ ان سے اپنے آپ کو بچانے کی بھرپور کوشش کرنی چاہیے. جو بچنے کی نیت کرتا ہے اللہ تعالیٰ بچاتا ہے. تو ہم سب بھی نیت کریں کہ انشاءاللہ آئندہ سے اپنے آپ کو اس گناہ سے ضرور بچائیں گے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، اے نبی ایمان والے مردوں سے تم کہو کہ وہ اپنی نظروں کو نیچے رکھا کریں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کیا کریں. شرمگاہ کی حفاظت کا تو ایک مطلب ہے اس کو غلط کام میں استعمال نہیں کرنے کا. دوسرا مطلب یہ بھی ہے کہ مرد کی شرمگاہ کا جتنا ضروری حصہ چھپانا شریعت نے فرض قرار دیا وہ چھپا کے رکھیں. ہمارے مردوں کا سطر ہے بالغ مردوں کا ناف سے لے کر گھٹنوں تک، گھٹنوں کے نیچے تک، یہ ہمارا مردوں کا سطر ہے. اب وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو میں یہ بھی آ گیا کہ اپنی شرمگاہ کھلی نہیں رکھیں گے، اپنا سطر کا حصہ کھلا نہیں رکھیں گے. اب آج کل کیا کرتے ہیں، وہ چڈا جو ہے وہ پہنتے ہیں اور اپنے آپ کو ماڈرن ظاہر کرنے کے لیے وہ اس طرح کا گھٹنوں سے اوپر کا وہ پہنتے ہیں تاکہ آدمی ماڈرن ظاہر ہو. مولانا طارق مسعود صاحب ہے، وہ تو کہتے ہیں کہ اگر اتنا ہی ماڈرن ظاہر کرنا ہے تو جو پہنا ہے وہ بھی اتار دو اور زیادہ ماڈرن ہو جاؤ. تو ایسا نہیں ہے، شریعت کی چیز ہو. اگر آپ وہی چیز پہنو، ایسا نہیں ہے کوئی ضروری نہیں، آپ وہی چیز پہنو اور اس کو تھوڑا اور نیچے کر دو، کم از کم گھٹنوں تک لے آؤ، اس کو نصف پنڈلی تک لے آؤ، تو آپ کی فیشن بھی باقی رہے گی، شریعت کا حکم بھی نہیں ٹوٹے گا. تو شریعت کے حکم کو ہمارے یہاں تو یہ زیادہ وبال نہیں ہے اس چیز کا، لیکن بیرونی ممالک میں اور ان کی دیکھا دیکھی اب ہمارے یہاں گرمیوں کے موسم میں ہمارے جوان بھی غیروں کے ساتھ بیٹھ کر وہ بھی اس طرح کا لباس پہننے کے عادی ہو جاتے ہیں. مفتی محمد شفیع عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ میں یہ بھی داخل ہے کہ اپنے سطر کی حفاظت کرے، اپنے سطر کو اس طرح کھلا ہوا نہ چھوڑے. اور وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ میں شرمگاہ کو غلط استعمال کرنے کی جتنی شکلیں ہیں وہ سب بھی داخل ہیں. کوئی آدمی ہاتھ سے اپنے عملی نکالتا ہے وہ بھی غلط ہے، مشتزنی کہتے ہیں، حدیث میں اس کی ممانعت آئی ہے. کسی مرد کے ساتھ، کسی لڑکے کے ساتھ غلط کام کرتا ہے وہ بھی اس آیت کے خلاف ہو جائے گا. اپنی بیوی کے ساتھ پیچھے کے راستے میں کام کرتا ہے وہ بھی اس آیت کے اندر، یعنی شرمگاہ کو غلط استعمال کرنے کی جتنی شکلیں ہیں، مرد کے ساتھ، عورت کے ساتھ، مرد اپنے ہاتھ سے کچھ کرے، یہ سب کی سب چیزیں اس آیت میں داخل ہیں اور یہ سب کے سب منع ہے، شریعت میں اس کی اجازت نہیں ہے. ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ، یہی ان کے لیے بڑا پاکیزہ طریقہ ہے. جو اپنی نظروں کو جھکاتے، ہمارے استاد تھے حضرت مفتی عباس صاحب دعوت برکات ہوں، وہ ہم کو سبق میں بتاتے تھے کہ جو جوانی میں اپنی نظروں کی اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو اپنی بیوی میں، حلال میں اللہ تعالیٰ ان کو لطف اور وہ لذت عطا فرماتے ہیں جو حرام میں ڈھونڈنے والوں کو نہیں ملتی. اور جو حفاظت نہیں کرتا ہے اور غلط استعمال کرتا ہے، مثلا شادی ہو جانے کے بعد بھی آدمی زنا کی طرف بھاگتا ہے، تو اللہ تعالیٰ پھر حلال سے اس کا لطف اٹھا دیتے ہیں، پھر بیوی اس کو اچھی نہیں لگتی، پھر بیوی سے اس کا لطف ختم ہو جاتا ہے. کیا وجہ ہوئی؟ وہ اپنے آپ کو حرام کی طرف اٹھاتا تھا. تو جو غلط نظریں اٹھانے کا عادی ہو جاتا ہے، غلط کام کرتا ہے، باوجود یہ کہ اللہ نے حلال راستہ دیا ہوا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ حلال سے اس کا لطف، اس کی لذت اٹھا لیتے ہیں. اسی کو اللہ نے فرمایا ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ کہ یہ نظریں جھکانا تمہارے لیے بڑا پاکیزہ طریقہ ہے. إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ، بے شک اللہ تعالیٰ یقیناً جو کام وہ کرتے ہیں، یعنی جو بدنظری کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو اس کی پوری پوری خبر ہے. وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا. وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ. آگے والی آیت کریمہ میں بھی عورتوں کو اللہ تعالیٰ نے 5 طرح کے حکم دیے. یہ آیت صرف خاص عورتوں کے ساتھ خاص ہے. پہلا حکم تو وہی ہے جو مردوں کو دیا گیا ہے، اور کہہ دیجیے اے نبی ایمان والی عورتوں کو کہ وہ اپنی نظروں کو نیچے رکھا کریں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کیا کریں. جیسے مرد عورت کو نہیں دیکھ سکتا ہے، ویسے ہی عورتیں بھی مرد کو نہیں دیکھیں گی. علماء کی 2 جماعتیں ہیں. ایک جماعت تو یہ کہتی ہے کہ عورتوں کے لیے اجازت نہیں ہے کہ وہ اجنبی مردوں کو، نامحرم مردوں کو دیکھیں. نامحرم کا مطلب ہے جن سے آپ نکاح کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں.
تو نامحرم عورتوں کو دیکھنا یہ جیسے مرد کے لیے جائز نہیں ہے ویسے عورت کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اجنبی مردوں کو دیکھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ حضرت ام سلمہ اور حضرت میمونہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، اتنے میں ایک صحابی آئے، حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم، نابینا تھے، آنکھ سے دکھتا نہیں تھا، وہ آئے تو ان دونوں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں ازواج نے، آپ کی دونوں بیویوں نے کوئی پردہ نہیں کیا، وہ ویسی کی ویسی بیٹھی رہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ پردہ نہیں کرتی، تو انہوں نے کہا کہ یہ تو اندھے ہیں، یہ تو ہم کو دیکھتے نہیں۔ تو حضور نے فرمایا افعمیاوان انتما، کیا تم دونوں بھی اندھی ہو؟ تم تو ان کو دیکھ سکتی ہو۔ تو آپ نے اس کو پسند نہیں فرمایا کہ عورتیں مردوں کو دیکھیں، اور بعض علماء یہ کہتے کہ نہیں، عورتوں کو اجازت ہے وہ مردوں کو دیکھ سکتی ہیں۔ وہ واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ عید کا دن تھا مدینہ منورہ میں، اور کچھ حبشی، وہ جو کرتب دکھاتے ہیں حبشی لوگ، نیزہ اور تلوار وغیرہ لا کر کچھ کرتب دکھانے کے لیے آئے ہوئے تھے، سب لوگ جمع تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہاں مسجد سے نکل کر کھڑے ہوئے، تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آڑ لے کر ان حبشیوں کا جو کرتب وہ دکھا رہے تھے وہ دیکھتی رہی، اور جب تک حضرت عائشہ دیکھتی رہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پیچھے چھپائے رکھا تاکہ وہ اوروں کو نظر نہ آئے، آپ ہٹے نہیں۔ جب حضرت عائشہ وہاں سے ہٹ گئی تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہاں سے ہٹ گئے۔ اگر عورت کا مرد کو دیکھنا ناجائز ہوتا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کو منع فرماتے۔ اس لیے علماء کی ایک جماعت کہتی ہے کہ نہیں، عورتیں اگر مردوں کو دیکھنا چاہیں تو دیکھ سکتی ہیں۔ تو دونوں قول ہیں، اس میں بعض منع کرتے ہیں، بعض اجازت دیتے ہیں، لیکن سب یہ کہتے ہیں کہ جہاں فتنہ ہو وہاں تو ہر حال میں عورت مرد کو نہیں دیکھ سکتی ہے، اور مردوں کو دیکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو اپنی عورتوں کو بھی اس کا اہتمام کرنا چاہیے کہ وہ اپنی نظریں جھکا کے رکھیں اور غیر محرم مردوں کو دیکھنے سے اپنے آپ کو بچائے رکھیں۔ نظریں جھکانے کا فائدہ یہ ہے کہ شیطان نے یہ کہا تھا ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم، میں اللہ تعالیٰ کے سامنے کہا تھا کہ میں تمہارے بندوں کو گمراہ کروں گا، آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے، تو چاروں طرف سے تو شیطان آ رہا ہے۔ اب دو ہی طرف بچی، آسمان کو دیکھ کر مرد چلے یا زمین دیکھ کر چلے، اوپر اور نیچے، تو آسمان دیکھ کر چلے گا تو ٹھوکر کھا کے گرے، تو ایک ہی جگہ بچتی ہے اپنی نظروں کو نیچے جھکانا۔ جتنا اپنی نظروں کو اپنی نیچے جھکانے کا عادی ہوگا، اتنا اعلیٰ بلا چیزوں سے اور غلط اثرات سے اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائیں گے۔ تو بہرحال عورتوں کو بھی اس کا اہتمام کرنا چاہیے کہ وہ نامحرم اور غیر محرم اجنبی مردوں کو نہ دیکھیں۔ اب جہاں مجبوری ہے اور نگاہ پڑ گئی تو الگ بات ہے، شریعت میں اتنی گنجائش ہے، لیکن حتی الامکان اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ایک اور حکم دیا وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، اور اپنی سجاوٹ کسی پر بھی ظاہر نہ کرے مگر جو اس میں سے مجبوراً ظاہر ہو جائے۔ یہ عورتوں کو دوسرا حکم اللہ نے یہ دیا کہ ایک تو آپ کا جو قدرتی حسن ہے، نیچرل آپ کو اللہ تعالیٰ نے جو عطا فرمایا وہ کسی کو نہیں دکھانا ہے، ساتھ میں اگر اوپر سے خوشبو لگائی ہوئی ہے، کچھ پاؤڈر لگایا ہے، کچھ زیورات پہن رکھے ہیں، کوئی کپڑے پہن رکھے ہیں، تو وہ بھی غیر محرم مردوں کی نظر سے اپنے آپ کو، اسی لیے باہر نکلے تو برقع پہن کر نکلے، چادر پہن کر نکلے، اور خوشبو لگا کر نکلنے سے حدیث میں ہے کہ جو عورت اس لیے خوشبو لگا کر نکلتی ہے تاکہ غیر محرم مرد اس کی طرف دیکھیں، اس کی طرف للچائیں، تو وہ ایسی ہے، یعنی وہ عورت بھی زنا کرنے والی عورتوں میں شامل ہے۔ تو اس آیت کریمہ میں زیورات کو بھی ظاہر کرنے سے منع کیا، ہاں ساتھ میں یہ قید لگا دی الا ما ظہر منہا، جو مجبوری میں ظاہر ہو، جیسے ہاتھ کی انگوٹھی، انگلی میں انگوٹھی پہنی ہوئی ہے، اب اگر بازار میں کوئی چیز لینے گئی ہے تو ظاہر ہے کہ وہ انگوٹھی تو نظر آ جائے گی، اور پیر میں اگر کوئی چیز ہے یعنی ٹخنوں سے نیچے، اور اسی طرح چہرہ ہے، یہ الا ما ظہر منہا میں علماء نے لکھا ہے کہ تین عضو، چہرہ، ہاتھ اور پیر۔ چہرہ ویسے پردے میں داخل ہے، لیکن اگر مجبوری میں کسی مرد کے سامنے اگر کبھی چہرہ کھل گیا
تو شریعت میں اس کی گنجائش بھی ہے. ورنہ چہرے کا بھی پردہ، اس آیت سے بعض لوگوں نے یہ نکالا کہ چہرے کا شریعت میں پردہ نہیں. چہرے کا بھی پردہ ہے. اس سے پہلے سورہ احزاب والی آیت کی تفصیل میں یہ بات آ چکی ہے کہ چہرے کا بھی پردہ کرنا واجب ہے. وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ. اچھا، اس آیت کریمہ میں یہ بھی بتایا کہ اپنے اعضاء کو اور اپنے جس طرح کی بھی تمہارا حسن ہے، چاہے وہ اللہ کا پیدائشی دیا ہوا ہو، چاہے تم نے اس کے اوپر کیا ہو، چاہے وہ جسم سے تعلق رکھتا ہو، چاہے وہ کپڑوں سے تعلق رکھتا ہو، عورت کو، کسی لڑکی کو اجازت نہیں ہے کہ وہ اپنا حسن اور اپنی یہ چیزیں کسی اور کے سامنے رکھے. اب آج کل یہ فیشن چل نکلا ہے کہ انسٹاگرام پہ اور مختلف پیجز پہ وہ بہت دیندار عورتیں ہوتی ہیں تو وہ اپنا فوٹو تو نہیں رکھتی ہیں، چونکہ چہرے کا منع کیا گیا ہے تو وہ پردہ کرنے والی خاتون ہے تو اپنا نہیں رکھتی ہیں. وہ اپنے ہاتھ کا فوٹو کھینچ کر اپنے اس پر اسٹیٹس پر یا اپنے فیس بک پیج پر یا دوسری سوشل میڈیا کے مختلف پلیٹ فارم پر اس کو شیئر کرتے ہیں. یہ بھی اس ممانعات میں داخل ہے. الا ما ظہر منہا میں اللہ نے یہ کہا ہے کہ بدرجہ مجبوری اگر کبھی ہاتھ کھل گیا اتنا اور اس میں انگوٹھی یا انگلی نظر آئی تو اجازت ہے. باقی جان بوجھ کر اس طرح اپنی چیزوں کو اور اپنے ہاتھ کو اس طرح کسی کو دکھانے کی اجازت نہیں ہے. وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ. تیسرا حکم یہ دیا اور اپنی اوڑھنیاں اپنے گریبانوں پر ڈال دیا کریں. یہ عورتوں کو حکم ہے. اصل میں زمانہ جاہلیت میں ایسا ہوتا تھا، سر تو چھپاتی تھی عورتیں لیکن سر پر اوڑھنی ڈالنے کے بعد اوڑھنی کے دونوں سرے آگے نہیں ڈالتی تھی، پیچھے ڈال دیتی تھی. ابھی بھی آپ نے دیکھا ہوگا گھروں میں خواتین کبھی کام کرتی ہے تو بار بار اوڑھنی آگے پانی میں گر جاتی ہے تو وہ اوڑھنی کو یا کان میں گھسا کر پیچھے کی طرف ڈال دیتے. تو اس زمانے کا وہ فیشن تھا. اپنے سر کے بال چھپاتے تھے لیکن گلا، گردن، سینہ یہ پورا حصہ یعنی کھلا ہوا دکھتا تھا. اس پر یعنی سینے پر کپڑا ہوتا تھا لیکن سینے کا ابھار دکھتا تھا. شریعت نے تو یہ بھی کہا ہے کہ عورت کے سینے کا ابھار بھی نہیں نظر آنا چاہیے. حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے جو کپڑے ابھی بھی ترکی کے میوزیم میں ہمارے استاد مفتی محمود صاحب بانڈولی کو دیکھ کر کا وہ اتنا ڈھیلا ڈالا ہے کہ ایک عورت پہن لے تو پتہ نہیں چلے کہ وہ جوان ہے کہ بوڑھی ہے. ابھی بھی یہ راجستھان، پالنپور اور افغانستان اس طرح کے علاقوں میں ابھی بھی ایسے برقعے استعمال کیے جاتے ہیں کہ اس برقعے کو دیکھ کر آپ نہیں کہہ سکتے کہ اس میں جوان لڑکی ہے یا بوڑھی عورت ہے. تو وہ شریعت میں مطلوب ہے. ہمارے برقعے بھی اب جو ہے وہ برقعے نہیں رہے، وہ اتنے فیشن والے ہو گئے. اس میں سینے کا ابھار، پھر پیچھے سرین کا حصہ جو پیچھے کا حصہ، یہ سب شریعت میں ڈھانپنے کا کہا ہے. اس کا ابھار بھی نظر نہیں آنا چاہیے، اس کا اہتمام کرنا چاہیے. اور یہ صرف عورتوں کو، مردوں کو بھی حکم ہے کہ اپنے پیچھے کے حصے کو اس طرح ایسی ٹائٹ چیز نہ پہنے کہ آپ کا پیچھے کا حصہ دوسرے کی نماز میں خلل ڈالنے والا ہو. یہ مردوں کو بھی شریعت نے حکم دیا ہے. اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے متعلق ایک مرتبہ ایک شخص آیا اور اس نے آپ کو ستانا چاہا، آپ کو گالی دینا چاہا. تو اس نے یہ کہا کہ آپ کی ماں کی جو سرین ہے، پیچھے کا حصہ ہے، وہ بہت موٹا موٹا ہے. حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ بہت بڑے صحابی ہیں، وہ چاہتے تو اس کو بہت بدلہ لے سکتے تھے لیکن انہوں نے بردباری سے، تحمل سے، برداشت سے کام لیا اور اس سے کہا کہ میرے ابا کو وہ چیز پسند تھی تو انہوں نے ان کے ساتھ نکاح کیا. تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ عورتوں کے پیچھے کا حصہ بھی مردوں کی نظر میں محبوب ہوتا ہے، پسندیدہ ہوتا ہے. تو اس کو بھی عورتوں کو چھپانے کا حکم ہے. یہ وہ چیزیں ہیں جس کو بیان کرنے میں کوئی شرمندگی والی بات نہیں ہے. تو شریعت کہہ رہی ہے وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ. اور اس سے آپ حکم کی اہمیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر سکتے تھے. علماء قرآن اور حدیث کی روشنی سے نکال سکتے تھے، پر اللہ نے قرآن پاک میں آیت اتاری کہ اپنی سینوں کا ابھار چھپانے کے لیے اس پر اوڑھنی ڈال دیا کرو. تو اب ہماری بچیاں، ہمارے گھروں پہ خواتین اوڑھنیاں تو ڈالتی ہیں یا برقع تو پہنتی ہے لیکن وہ اتنا چست اور اتنا ٹائٹ ہوتا ہے کہ وہ مقصد ختم ہو جاتا ہے. مقصد ہے سینے کے ابھار کو چھپانا.
تو اس مقصد کے خلاف ہو جاتا ہے۔ اس لیے اپنے برقعوں پر بھی نظر کرنی چاہیے، اور خواتین کو گھروں میں عام طور سے ایک دوسرے کے گھروں میں آتے جاتے رہتے ہیں، ایک تو اجازت لے کر جانا چاہیے جیسے پچھلی مجلس میں آیا تھا، اور دوسرا اوڑھنی اہتمام سے اوڑھنی چاہیے۔ نماز میں عام طور سے جو اوڑھنی اور جس قسم کی برقعی استعمال کرتے ہیں وہ ایسی ہوتی ہے جس سے سینے کا وہ ابھاگ چھپ جاتا ہے، اس طرح کی برقعی کو گھر پہ استعمال کرنا چاہیے۔ گھر پہ دیور ہوتے ہیں، جیٹ ہوتے ہیں، یہ دیور اور جیٹ کے بارے میں تو ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ تو موت ہے، یعنی اس سے تو زیادہ اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ مردوں کو حکم ہے وہ سالیوں سے اپنے آپ کو بچائیں، کیونکہ وہ گھروں میں رہتے ہیں، آتے جاتے رہتے ہیں، اور ان سے پردہ نہیں ہے ایسا سمجھا جاتا ہے، حالانکہ شریعت میں ان سے بھی پردہ ہے، تو ان سے بھی اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرنا چاہیے۔ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، اور اپنی اوڑھنیاں، اپنے دوپٹے اپنے گریبانوں پر ڈال دیا کریں۔ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ، اور اپنی سجاوٹ کسی پر ظاہر نہ کرے۔ اب آگے اللہ تعالیٰ نے کچھ رشتے بتائے کہ یہ رشتے وہ ہیں جن کے ساتھ عام طور سے مرد عورت کو واسطہ پڑتا ہے۔ مثلا پہلا ہی رشتہ بتایا شوہر، تو شوہر کے سامنے کسی بھی عضو کا کوئی پردہ نہیں، شوہر کے سامنے بیوی کے لیے کسی عضو کا کوئی پردہ نہیں، حتیٰ کہ شرمگاہ کا بھی پردہ نہیں۔ لیکن عورت کو اس کا اہتمام کرنا چاہیے کہ خاص مواقع کے علاوہ جو ان کی ضرورت پوری کرنے کے ہوتے ہیں، شوہر کے سامنے بھی اپنے آپ کو بالکل آوارہ نہیں رکھنا چاہیے، اس میں بھی اہتمام کرنا چاہیے کہ چہرہ، ہاتھ اور جو ضروری دو چار عضو ہیں وہ ٹھیک ہے کھلے رہے، باقی اس میں بھی اپنے آپ کا لباس کا، چونکہ گھر میں صرف شوہر تھوڑی ہے، گھر میں چھوٹے بچے بھی ہیں، گھر میں اور لوگ بھی ہیں، بڑی عمر کے لوگ بھی ہیں، تو شوہر کے سامنے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، حضرت عائشہ نے یہ بات نقل کی، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ میں نے کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سطر کو نہیں دیکھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ہمارے سطر کو نہیں دیکھا۔ حالانکہ ناجائز نہیں ہے، میاں بیوی کے لیے اجازت ہے، ایک دوسرے کے سطر کو دیکھنے کی اجازت ہے، اور تہذیب یہ ہے، سلیقہ یہ ہے، سنت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور طریقہ یہ ہے کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت عائشہ فرماتی ہے نہ انہوں نے کبھی ہمارا سطر دیکھا، نہ ہم نے کبھی ان کا سطر دیکھا۔ تو کچھ رشتے اللہ تعالیٰ آگے بتا رہے ہیں جن سے مجبوری کے درجے میں اگر پردے میں ہاتھ اگر ان کے سامنے کھل گیا، چہرہ اگر ان کے سامنے کھلا رہے، جیسے باپ ہیں، بیٹے ہیں، اولاد ہیں، چچا ہے، ماموں ہیں، تو ان کے سامنے اگر مجبوری میں اگر چہرہ کھلا رہتا ہے، ہاتھ اتنے کھلے رہتے ہیں، تو عورتوں کو اس کی اجازت ہے۔ ہاتھ سے مراد ہے جتنا ہم کھانے کے وقت دھوتے ہیں، گھٹوں تک کے جو ہاتھ ہیں وہ۔ عورتیں اگر گھر میں ٹی شرٹ پہن رہی ہے، ہاف ٹی شرٹ پہن رہی ہے جس میں بازو بھی کھلے رہتے ہیں، وہ مراد نہیں ہے، اس سے تو اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، آگے ان سارے رشتوں کا ہم ترجمہ کرتے ہیں، اور اپنی سجاوٹ کسی پر ظاہر نہ کریں، ہاں اپنے شوہروں کے سامنے، یا اپنے باپ کے سامنے، یا اپنے شوہروں کے باپوں کے سامنے، یعنی دادا کے سامنے، اس میں دادا نانا سب شامل ہو جاتے ہیں اس میں، یا اپنے بیٹوں کے سامنے، یا اپنے شوہروں کے بیٹوں کے سامنے۔ شوہر کے بیٹے کا مطلب یہ ہوا کہ شوہر کا کہیں اور نکاح ہوا تھا، اس سے بیٹا تھا، پھر بعد میں وہ عورت کا انتقال ہو گیا یا اس کو طلاق دے دی، اور اب یہ عورت اس کے نکاح میں آئی، تو وہ شوہر کا بیٹا اس کے لیے بھی محرم ہوتا ہے، تو اس کے سامنے بھی اگر یہ اعضاء کھل جائیں، یہ تین عضو، تو کوئی حرج نہیں ہے۔ یا اپنے شوہروں کے بیٹوں کے سامنے، یا اپنے بھائیوں کے سامنے، یا اپنے بھائیوں کے بیٹوں کے سامنے، یا اپنی بہنوں کے بیٹوں کے سامنے، بھانجے بھتیجوں کا ذکر ہے، یا اپنی میل جول کی عورتوں کے سامنے۔ میل، یہ نسائین، میل جول کی عورتوں سے مراد مفسرین نے لکھا ہے مسلمان عورتیں۔ کافرہ عورتوں کے بارے میں حکم یہ ہے کہ جس طرح ایک اجنبی مرد سے عورتیں اپنے آپ کو بچاتی ہے، پردہ کرتی ہے، کافرہ عورت سے بھی بچانے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ واجب نہیں ہے، مستحب ہے، فرض نہیں ہے، لیکن ادب یہ ہے کہ کافر عورتوں سے بھی اپنے آپ کو بچانے کا اہتمام کرنا چاہیے، چھپانے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا اپنے ہاتھ کی مالکی میں جو باندیاں ہیں ان کے سامنے، وہ زمانہ باندیوں کا تھا، تو باندیوں کے سامنے اجازت تھی،
اس میں علماء نے خاص طور پر لکھا ہے کہ نوکر دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک مرد نوکر اور ایک عورت۔ تو عورتوں کو تو باندی کہتے تھے اس زمانے میں، مرد نوکروں کو اس زمانے میں غلام کہا جاتا تھا۔ اور چونکہ یہ پانچوں حکم عورتوں کے لیے ہے، عورتوں کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اپنی باندیوں سے اگر تم پردہ نہیں کرو تو چلے گا، لیکن مرد کا یہاں اللہ تعالیٰ نے تذکرہ نہیں فرمایا، غلاموں کے ساتھ پردہ کرنا ہے۔ اور غلام تو وہ ہیں جو ان کی ملکیت میں، آج کل کے ہمارے گھروں پہ جو نوکر کام کرنے کے لیے آتے ہیں وہ غلام نہیں ہے، وہ تو ٹائم پرواری صرف جو ہے وہ کام کرنے کے لیے آتے ہیں۔ غلام کی تو وہ عورت مالکن ہوتی تھی، اس سے بھی شریعت نے پردہ کرنے کا حکم ہے۔ تو جو ٹائم پرواری آتے ہیں ان سے تو ہر حال میں پردہ کرنا چاہیے۔ اب ہمارے یہاں ہمارے دیہاتوں میں جو ماحول رہتا ہے کہ کام کرنے والے ڈائریکٹ گھر میں گھس جاتے ہیں، اندر تک چلے جاتے ہیں، اس کی شریعت کی نظر میں اجازت نہیں ہے، ان کو باہر رہنا چاہیے اور باہر کے کام وہ کرے، اور گھر کے اندر کے کام کے لیے خاتون کو رکھنا چاہیے۔ خواتین کو کھیت کے کام ہے، دوسرے کام ہے، وہ ٹھیک ہے، اس کے لیے آپ مرد رکھیں، لیکن گھر کے اندرونی کام کے لیے مرد نہیں ہونے چاہیے، چاہے وہ کسی بھی قسم کا نوکر ہو۔ شریعت میں اس کو اجازت نہیں ہے، اور عورتوں کے لیے اس سے بھی پردہ کرنا ضروری ہے۔ اب التابعین غیر اولی الاربۃ من الرجال، یا کھانے پینے کے واسطے کسی کے تابع ہو کر آنے والے جن کے دل میں مردانہ خواہش نہ ہو۔ اصل میں اس زمانے میں کچھ ایسے مغفل لوگ یا بدحواس لوگ جن کو کچھ بھان نہیں رہتی تھی، وہ کبھی کبھی کھانے کے لیے یا پینے کے لیے تھوڑا سا پاگل جیسا وہ کبھی کبھی گھروں میں آ جاتے تھے مردوں کے ساتھ، تو ان کے سامنے اگر یہ تین عضو ظاہر ہو جائیں تو کوئی حرج نہیں، ہاتھ پیر اور چہرہ۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جن کو کوئی خاصیت، بہت بوڑھا آدمی ہے جس کو مردانہ خواہش کی کوئی رغبت، یعنی چاہ کر بھی وہ کچھ نہیں کر سکتا ہے، تو مردانہ خواہش کی طرف رغبت ہی نہیں، دھیان ہی نہیں ہے، تو ایسے سے بھی اگر کبھی پردہ نہ ہو اور اس کے سامنے چہرہ کھلا ہو تو اس کی بھی شریعت میں اجازت ہے۔ اب التابعین غیر اولی الاربۃ من الرجال اب الطفل الذین لم یظہروا علی عورات النساء، یا ایسے نادان بچوں کے سامنے جن کو ابھی تک عورتوں کے بدن کے چھپے ہوئے حصوں کے بارے میں کوئی خبر نہیں، نابالغ بچے نہیں، نابالغ سے بھی چھوٹے، جن کو عورتوں کے بدن کے نازک حصوں کے بارے میں اور سیکس اور شہوت کے بارے میں کوئی چیز کی اطلاع نہیں ہوتی ہے۔ ابھی تو چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی بہت زیادہ معلوم ہوتا ہے، زمانہ بہت خراب ہو گیا، بے شرمی والا زمانہ ہے، تو ان سے بھی اپنے آپ کو پردہ نہیں ہے، ان سے چھوٹے بچوں سے۔ لیکن اگر وہ گھر میں آ جائے تو کم از کم ڈھنگ کا لباس بچوں کے سامنے بھی ہونا چاہیے۔ بچے کہنے کو بچے ہیں، عقل کے کچے ہیں، لیکن ان کے دماغ میں اللہ تعالیٰ نے ان کو آنکھیں دی ہیں، دماغ دیا ہے، وہ ساری چیزیں ان کے دماغ میں محفوظ ہوتی ہیں۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے میاں بیوی اگر اپنی ضرورت پوری کر رہے ہو، ایک دن کا بچہ بھی اگر ان کے پاس لیٹا ہوا ہے تو اس کو سونے کا انتظار کرو، اس کے سامنے کام نہیں کر سکتے ہیں، وہ بھلے سے نہیں سمجھتا، ایک دن کا بچہ تو کیا سمجھے گا، اس کو تو صحیح نظر بھی نہیں آئے، پر جو کچھ وہ آج دیکھتا ہے وہ اس کے دماغ میں محفوظ ہوتا ہے، اس کے اثرات اس کی آئندہ زندگی پر پڑتے ہیں۔ تو اس کا بھی شریعت نے اہتمام، یعنی ایک دن کا بچہ ہے تو بھی اہتمام کرنے کی بات ہے۔ تو اگر ایسے بچے جو تھوڑے بڑے ہو گئے ہیں، بھلے سے امور سمجھتے نہیں ہیں، ان کے سامنے بھی گھر کی خواتین کو ڈھنگ کا لباس پہننا چاہیے، یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ وہ بچے ہیں۔ آخری حکم وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ، اور مسلمان عورتوں کو چاہیے کہ اپنے پیروں کو زمین پر زور سے اس طرح نہ ماریں کہ اس کی جو زینت چھپاتی ہے وہ معلوم ہو جائے۔ پیر میں جو زیور پہنتے ہیں، پازیب اردو والے اس کو کہتے ہیں، تو شریعت نے یہ کہا کہ وہ اس طرح زور زور سے چلنا کہ اس کی کھنک آئے، اس کی آواز آئے، اور وہ آواز اجنبی مردوں کے کانوں میں پڑے، شریعت نے اس کو بھی گوارا نہیں کیا۔ جب زیور کی آواز نہیں پڑنی چاہیے تو خود عورت کی آواز کیسے اجنبی مردوں کی؟ اسی لیے خواتین، ایک علماء کا ایک گروہ تو یہ کہتا ہے کہ عورت کی آواز بھی سطر ہے، دوسرا گروہ کہتا ہے بھلے سے سطر نہیں ہے، اور راجح قول یہی ہے کہ سطر نہیں ہے، لیکن پھر بھی جہاں فتنے کا اندیشہ ہے وہاں اپنی آواز کو، عورتوں کو چاہیے کہ وہ اپنی آواز کو چھپائے۔ شریعت نے تو زیور بھی چھپانے کا، یعنی پیروں میں جو زیور پہنا جاتا ہے اور چلنے سے جو آواز ہوتی ہے اس آواز کے پیدا کرنے کا، یعنی جان بوجھ کر اس طرح زور زور سے، اس میں پھر خوشبو بھی آ جائے، پرفیوم بھی آ جائے گا،
اور وہ ساری چیزیں جو مردوں کو عورتوں کی طرف کھینچتی ہیں، مردوں کو عورتوں کی طرف بلاتی ہیں، ان ساری چیزوں سے اپنے آپ کو بچانے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اس کا ایک مطلب علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ اس میں بعد کے علماء نے لکھا کہ اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ اپنے پیروں کو زمین پر زور سے نہ مارے۔ بعض عورتیں جو چلنے کے وقت اس طرح انداز سے چلتی ہیں کہ وہ مرد ان کی طرف رغبت کرے، یا ڈانس کرنے کے موقع سے، علماء نے رقص کا بھی اس میں لکھا ہے، ڈانس کرنے کے موقع سے زور زور سے اپنے قدموں کو ادھر سے ادھر کرتی ہیں، وہ بھی اس آیت کریمہ میں شامل ہے۔ شریعت نے اس سے سخت منع کیا ہے۔ 5 حکم اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں عورتوں کو دیے، اور پانچوں حکم ان کی شرم اور حیا سے تعلق رکھتے ہیں، اور ایک عورت کے لیے شرم اور حیا سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہو سکتی ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے مردوں اور عورتوں دونوں کو، چونکہ پہلی آیت مردوں کی تھی، دوسری آیت عورتوں کی تھی، دونوں کو عام طور سے اللہ تعالیٰ عورتوں کے لیے الگ سے آیت نہیں استعمال فرماتے ہیں، مردوں کے ذیل میں نماز پڑھو تو مردوں کو جیسے نماز پڑھنا ہے عورتوں کو بھی ہے، عورت کو نماز پڑھنے کے لیے الگ آیت نہیں اتاری، اسی آیت میں شامل کر لیا۔ لیکن یہ عفت اور عصمت اور شرم و حیا کی باتیں اتنی اہم تھی کہ مستقل ایک آیت، اور مردوں کے مقابلے میں بڑی آیت، مردوں کے مقابلے میں زیادہ احکام اللہ نے اتارے تاکہ اس مضمون کی اہمیت کو سمجھایا جا سکے۔ اور پھر دونوں آیتوں کے ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ سب کو کہہ رہے ہیں کہ اے مومن مردوں اور عورتوں، غفلت اور گناہ تو ہو جاتے ہیں، وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور اے ایمان والو تم سب اللہ تعالیٰ کے سامنے توبہ کرو، ہم نے اوپر جو احکام دیے ہیں اس میں تم سے اونچ نیچ ہوئی ہے، اللہ کے سامنے توبہ کرو تاکہ تم لوگ کامیابی پاؤ۔ بے شک کامیابی شریعت میں ہے، غیروں کی تہذیب میں کامیابی نہیں ہے، اس لیے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حضور توبہ کے لیے پیش کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، اے اللہ بے شک ان آنکھوں سے بہت سی بے احتیاطیاں ہوئی ہیں، اے اللہ آپ کی نافرمانیاں ہوئی ہیں، اے اللہ ہم آج سچی پکی توبہ کرتے ہیں، اے اللہ آئندہ پکا ارادہ کرتے ہیں اپنے آپ کو ان گناہوں سے بچانے کا، اے اللہ اپنی رحمت خاص سے، اے اللہ بد نظری والے گناہوں سے، اے اللہ ہماری اور ہمارے گھر کی عورتوں کی اور اے اللہ پورے مسلم معاشرے کی بھرپور حفاظت فرما، اے اللہ شرم و حیا والا سماج بنا دے، اے اللہ شرم و حیا والا پاکیزہ معاشرہ بنا دے، اے اللہ عفت اور عصمت کی حفاظت فرما، اے اللہ ہماری اور ہماری اولاد کی عفت اور عصمت کی حفاظت فرما، اے اللہ اپنی مرضیات پر زیادہ سے زیادہ چلا کر اے اللہ نامرضیات پر چلنے سے پوری حفاظت فرما، اے اللہ اپنی رضا کی دولت سے مالا مال فرما، اے اللہ ہمیشہ آپ کو یاد کرتے رہنے کی توفیق اور سعادت عطا فرما، اے اللہ 5 وقت کی نمازوں کو تکبیر اولیٰ کے اہتمام کے ساتھ مسجد کے پہلی صف میں ادا کرنے کی توفیق اور سعادت عطا فرما، اے اللہ اپنا فضل شامل حال فرما، اپنی رحمت، اپنی نگاہ رحمت، اے اللہ ہم پر اپنی نگاہ رحمت فرما دیجئے، اے اللہ اپنی لعنت کا، آپ کی لعنت کا مستحق بننے سے اے اللہ ہماری پوری حفاظت فرما، اے اللہ یہاں موجود تیرے تمام بندوں کی جائز اور نیک مرادیں پوری فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفاء کامل عاجل مستمر عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی کی غیر سے شکلیں اور صورتیں پیدا فرما، جو قید و بند میں محبوس ہیں ان کی رہائی کی شکلیں پیدا فرما، جو مقدمات میں ماخوذ ہے اللہ ان کو بری فرما، جو جس مصیبت کا شکار ہے اللہ اس مصیبت سے نجات عطا
فرما. اے اللہ سب کو حلال پاکیزہ برکت والی روزی عطا فرما. اے اللہ حلال پاکیزہ برکت والی روزی عطا فرما. اے اللہ ہمارے ظاہر اور باطن کو درست فرما. اے اللہ ہمارے قول اور فعل کو درست فرما. اے اللہ قول و عمل کے دوغلے پن سے ہماری بھرپور حفاظت فرما. اے اللہ یہاں بیٹھنے کو تیرے دربار عالی میں اے اللہ شرف قبولیت عطا فرما. اے اللہ آخرت میں نجات کا ذریعہ بنا. قرآن کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرما. اللہ قرآن پاک کی تلاوت کرنے کی توفیق اور سعادت عطا فرما. اس کی باتوں کو سننے اور اس پر عمل کرنے والوں میں ہمیں شامل فرما. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر کی لائن سے جتنی دعائیں مانگی اور بتلائی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما. جن برائیوں سے پناہ چاہیے ان سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما. محض اپنے فضل اور کرم سے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل ہماری دعاؤں کو قبول فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا رب.